بے شک اللہ ایک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے بڑھ کر اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ دوستو، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے، ایمان نہیں بلکہ یقین محکم ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کے مختار کل ہونے کا سبق دیتا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہے، بلکہ یہ بڑی ہی مشہور سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اللہ کسی سے کوئی غرض اس کو نہیں ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ جو بھی کرے وہ الٹیمیٹ پاور ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتا، اس سے اس کے کرنے کا مقصد کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ وہ جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ وہی مقتدر اعلیٰ ہے، وہی الٹیمیٹ پاور ہے، مگر کچھ اصول ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو ان کا محبوب ترین پیغمبر ہے، اسی پہ دین مکمل کیا، اسی پہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اور انہیں بہترین اخلاق والا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے اپنے بندے ہیں اور جہنم کے لیے اپنے بندے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں کاندھوں سے ہم سرخ چیونٹیوں کی طرح بہہ بہہ کر میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ اس دن کچھ سوالات ہوئے تھے، کچھ پہچان کرائی گئی تھی، کچھ ہم سے تابعداری کرائی گئی تھی۔ تو اس میں جن لوگوں نے تابعداری کی وہ تو جنتی ہیں، اور جنہوں نے تابعداری نہیں کی وہ جہنمی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی جنتی اور جہنمی کا اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا اور وہ اس تکبر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس رتی برابر تکبر کے بدلے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اگر کوئی اس دنیا سے ذرا برابر بھی ایمان لے گیا اور وہ اس ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عنایت فرما دیں گے۔ دوستو، اور وہ جنت جو اس کو ملے گی وہ اتنی بڑی ہوگی، وہ ذرہ برابر جو رائی کے دانے کے برابر ہوگا ایمان، اس کے بدلے جو جنت ملے گی حد نگاہ تک وہ جنت ہوگی، جس طرف بھی دیکھے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ وفات پا گیا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا جنت کا پرندہ تھا، مر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف غصے سے دیکھا کہ ایسا نہیں بولو،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس دنیا میں آیا ابھی اس نے کسی گناہ کو نہیں پایا، تو اسی لیے میں نے کہا. تو اسی کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اپنے بندے ہوتے ہیں اور جہنم کے اپنے بندے. آگے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے، اتنے گناہ کر جائیں گے، اتنے گناہ کر جائیں گے کہ زمین اور آسمان سب اس کے گناہوں سے بھر جائیں گے، اور پھر اس نے ایک گناہ اور کیا تو سیدھا جہنم میں گر جائے گا. مگر چونکہ وہ جنت کے لیے بنایا گیا تو وہ اس ٹائم پہ ایسا کچھ کر جائے گا کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ پھر پلٹ کر جنت کی طرف چلا جائے گا. اور اسی طرح سے ایک شخص دوزخ کے لیے بنایا گیا مگر وہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھا ذکر کرتا رہتا ہے، نیک بندہ ہے، اتنی نیکیاں کما لے گا، اتنی نیکیاں کما لے گا کہ ایک اور نیکی اور وہ جنت میں داخل ہوا. مگر چونکہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس دن اس میں وہ جہنمی تھا، تو اس سے ایسا کچھ ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ جنت کی طرف رخ کر کے وہ جہنم کی طرف رخ کر کے سیدھا جہنم میں گھس جائے گا. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت انعام فرمائی ہے. ابھی اگر کسی کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شافی بنا کر کے بھیجا گیا، انہیں شفاعت کا انعام دیا گیا ہے، وہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں، ان کا کہا مانیں، ان کی مان کر چلیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہمیں گڑھے میں نہیں دھکیلیں گے، گڑھے سے بچائیں گے، جنت میں لے جائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، میں نے کسی قوالی میں سنا تھا کہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے کہ بزرگ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد جو بزرگی حاصل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. اس کی مان کر چلیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. ہزاروں گناہ ہمارے کندھوں پر پیٹھ پر لدے ہوں، یہ زمین اور آسمان گناہوں سے بھر گئے ہوں، تب بھی کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. دوستو، کل کے لیے اللہ حافظ.